ان پہ قرضہ چڑھ بھی سکتا ہے، اوور سپینڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال فائنانشلی ان کو جھٹکا آئے گا، لین دین کے وقت بھی احتیاط برتنی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بھول کے جیسے بندہ رکھ دیتا ہے، فگر آؤٹ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، جو لوگ اپنے حوالے سے پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں اس پر نربھر ہوتا ہے۔ جو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی کہ ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو نومبر کے مہینے میں آپ لوگوں نے سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے، نہ تو قرضہ لینا ہے نہ تو قرضہ دینا ہے۔ وہ ڈیٹس کون سی ہیں، وہ ٹائم کون سا بنے گا، اور کن کن کو قرضہ نہیں لینا، وہ ٹاپ کے زوڈیک کون سے ہیں، آئیے جانتے ہیں محمد سامہ صاحب سے۔ اور پلیز اگر یہ زوڈی کی ریسرچ دے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ ضرور کرنا، نہیں تو بھاری نقصان ہوگا۔ قرضہ دیں گے واپس نہیں ملے گا، اگر قرضہ لیں گے تو چکا نہیں پائیں گے۔ یہ ٹائم ایسا نومبر کا، اور وہ کون سی ڈیٹس ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرض کے متعلق اسلام میں بڑا ڈسکریج کیا گیا، ویسے ہی اس کو شہید کا معاف نہیں ہے، اور کسی کا مال اس کو واپس پہنچانا 1000 مقبول حج کے مطابق برابر ثواب گنا گیا۔ 1 درہم کسی کا واپس کرنا تو یعنی کہ واپس کرنا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا بڑا اجر ہے کسی حقدار تک اس کے مال کو پہنچا دینا۔ یعنی کہ وہ جو آپ قرض لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کا حق ہے، اس نے آپ کو حسنہ میں دیا، قرض حسنہ دیا یا کسی بھی فارم میں دیا، تو اصل اس کو لوٹانا ضروری عمل ہے۔ خواہشات کے تابع آ کے ہم بعض اوقات اس میں بے کے رو میں ایک چیز کی استطاعت نہ رکھتے ہوئے اس چیز کو ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے وقت سے پہلے، وہ کاروبار ہو، وہ کوئی خواہش ہو، وہ کوئی مکان ہو، جس کی وجہ سے ہم قرض میں ڈوب جاتے ہیں، اور عموماً اسی کا شکار موسٹلی لوگ گھر بناتے وقت تو لازمی ہوتے ہیں، اور بعد میں گلہ کرتے رہتے ہیں زندگی کا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اپنی آپ کو پلاننگ ایسی کرنی چاہیے کہ قرض نہ لینا پڑے، اور اس کو برا سمجھیں گے تو اس سے بچیں گے۔ دوسرا آ جائیں کہ قرض اب دینا جو ہے وہ قرض حسنہ کا بڑا اجر بھی ہے کہ کسی پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا، لیکن وہ اس شخص کی جو بالکل جس کو لالے پڑے ہوں اس کو قرض دینا، قرض حسنہ اس کو دینا۔ یہ نہیں کہ میں نے مکان کا اوپر والا پورشن اور خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لیے قرض یا دے دے، یا میں نے گاڑی اپ گریڈ کرنی ہے تو تو مجھے 10 لاکھ دے دے، یا میں نے ایک اور فیکٹری کھولنے لگا ہوں تو مجھے وہ کر دے، یا کوئی اور اس طرح سے۔ اب آ جائیں کہ نومبر کے مہینے میں کن کے لیے دینا لینا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے اس سے احتیاط برتیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک فارمولا یا ٹوٹکا بتا دوں کہ جن لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس نہیں مل رہا، تو ایسے تو لوگوں کے لیے دعا ہی واحد حل ہے کہ آپ اس کو دعا کے ذریعے واپس حاصل کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جس کو میں نے دیا تھا قرض اس کے حالات اتنے اچھے کر دے کہ وہ مجھے میرا مال لوٹا دے، اس کے حق میں دعا کریں۔ ہم عموماً جس کو دیا ہوتا ہے وہ بیچارہ تو پہلی کرائسس میں تھا، اس کے ستاری گردش میں تھا، اسی لیے تو قرض لیا، وہ اور لے لے گا، تو وہ سمجھتا ہے نا کہ مجھے قرض نکال دے گا اس کرائسس سے، حالانکہ یہ صرف حالات کا جب پھیر آیا ہوتا پھر پیسہ ویسے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے قبلے درست کرنے ہوتے ہیں، اپنے معاملات درست کرنے ہوتے ہیں، وہ ستاروں کی چال ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ پیسہ مجھے مدد کر پائے گا، نہیں، اس وقت خدا کے حضور جھکے، اسی سے جیسے کہتے ہیں وہ مانگے ریسکیو، وہ نکال سکتا ہے، قرض لے کے آپ اس سے نہیں نکل سکتے۔ اور پھر جب اسی طرح کے لوگ جب اچھے دوست اچھے فیملیز میں دیتے ہیں اس وقت بڑے اچھے حالات میں، یا موسٹلی لوگ جس بھی نیت سے، تو بعد میں کوس رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کی کرائی نیکی بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اب نیکی تو کر لی تھی، اب دعا کرو اس کے حق میں کہ اللہ اس کے حالات بہتر کرے تاکہ وہ آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دے، اور یہ میں نے کامیابی سے دیکھا ہے بڑا کہ اس سے پیسے واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں کچھ مخصوص برچارٹ ہوتے ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسٹرالوجی کے بڑے اچھے فینز ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں اپنی نجی لائف میں، تو ان کو ضرور چاہیے کہ وہ اپنے برتھ چارٹ ریڈنگ پہ یہ پوچھ لیا کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دیا پیسہ ان کو کبھی واپس نہیں آتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرض میں زندگی میں 2 بار ڈوبتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈوبے ہی رہنا ہوتا ہے، اور کوئی ایک دفعہ، کوئی بالکل بھی نہیں۔ تو یہ چارٹ آپ کا برتھ چارٹ ہی بتاتا ہے۔ اب آ جائیں کہ نومبر میں ایریز کو خیال کرنا ہے، فائنینشیل رسک اس کے لیے ہیں ایریز کے لیے نومبر کے مہینے میں۔ ان پہ قرضہ چڑھ بھی سکتا ہے، اوور سپینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، بہرحال فائنینشلی ان کو جھٹکا آئے گا، تو ایریز کو احتیاط کرنی ہے، دینے میں بھی لینے میں بھی، دونوں راستے اس کے بند ہیں۔ مطلب پھنسا ہوا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کام ویسے چلانے کی کوشش کرو، یہ ہماری فرسٹریشن ہوتی ہے جو ہم بھاگ پھر کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے نکال لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر جیمنائی جو ہے ان کے لیے کانشیس ان کو رہنا ہے نومبر کے مہینے میں کہ ان کو فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنے میں بھی احتیاط برتنی ہے، لین دین کے وقت بھی احتیاط برتنی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بھول کے جیسے بندہ رکھ دیتا ہے، فگر آؤٹ ہو سکتا ہے، پیسے کا ویسے نقصان ہو سکتا ہے، اور جب پیسے کا نقصان ہو تو وہ پھر اس فارم میں اگر دیا گیا قرض ہوتا ہے وہ بھی واپس نہیں ہوتا، تو ان کو بھی احتیاط کرنی ہے اس طرح کے فائنینشیل میٹر میں انوالو ہوتے وقت۔ اس کے بعد سر ورگو ہے، ورگو کو بالکل احتیاط برتنی ہے، نہ دینے ہیں نہ لینے ہیں، اس کے لیے صرف دینا لینا بین ہے، باقی کوئی فائنینشیل ٹربل نہیں آنے لگی جیسے جمنائی کو درپیش ہو سکتی ہے، یا ایریز پہ تھوڑا سا رسک ہے اس کا۔ ورگو کو نہ دینا ہے نہ لینا ہے نومبر کے مہینے تک، یہ نہیں کہ آپ اس کے دوست کہیں کہ اچھا بلا مجھے دے رہا تھا میرا دوست، اور اسامہ صاحب کی فور کاسٹ پہ مکر گیا، دسمبر میں کر لے، نومبر کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک چیز بتائیں، اگر بہت ہی وہ مستحق ہے جس کو بہت ضرورت ہے اور وہ ورگو ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار مجھے ضرورت ہے کہ میں نے لینے بھی ہیں اور میں نے دینے بھی ہیں، اس سچویشن میں روٹی کیا وہ کھانے کے لیے بس لے لے، روٹی نہیں ہے نا اگر تو پھر لے لے، نہیں سمجھ رہے، گندم لینی ہے تو لے لے، راشن لینا ہے تو لے لے بس۔ ہاں جی، اس کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس معاملے میں جائیں، یہ اس کو لوگ تو اتنا قرضہ لے کے اچھا نہیں آؤٹنگ پہ سمجھا۔ جاتے ہیں، ٹور کرنے ہاں جاتے ہیں قرضہ لے لیں، یہ بھی ہمارے ہاں، ٹرینڈ بنا ہوئے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ اپنی خواہشات کی وقت سے پہلے دستیابی کو وہ کرنے کے لیے، وقت سے پہلے پورا کرنے کے لیے آپ لوگ یہ قرض میں جاتے ہیں موسٹلی۔ میں نے مثالوں سے بھی واضح کیا ہے، یہ ہماری لائف کی پرابلم ہے، اس پہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو برا سمجھا جائے اور اس کو ڈسکریج کیا جائے، اور اس سے نکلنے کی تدابیر اور ان پہ غور ہو۔ دیکھیں اب ہم تو ایسٹرالوجی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا ٹائم ہی اچھا ہوتا تو آپ کو قرض لینے کی ضرورت کیا تھی، اور اگر کام ہی چلنا ہوتا تو پھر اس کو گھاٹا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب قرض لے کے آپ نے اور ڈبو دیا اس میں۔ گھاٹوں کے موسم میں قرض لے کے بزنس نہیں چلا کرتے، اس میں چپ ہو جانا چاہیے، صدقے خیرات دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ بلکہ آج ایک اور بات بھی آپ کے چینل پہ، کیونکہ سارے ویورز ہمارے ایسٹرالوجی کے بڑے فین ہیں یا ان کو زندگی میں یوز کر رہے ہیں، فلک صاحب اگر کوئی انگوٹھی پہنے، کوئی ایسٹرالوجیکل کوئی بھی ریمیڈی کرے، ہم عموماً کہہ دیتے ہیں جی چاندی کی چین پہن لیں، کوئی اور ریمیڈی دے دیتے ہیں کہ جی چاندی کا ٹکڑا رکھ لیں یا کوئی اور اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ پتھر یا یہ انگوٹھی یا یہ چین یا یہ ریمیڈی جو ہے بذات خود کچھ کرے گی، تو وہ غلط ہے، اس کے لیے ایسٹرالوجی کوئی ہیلپ نہیں کرے گی۔ بسم اللہ کر کے کرے گا تو اس کا فائدہ ہے کہ اس نے خدا کی مدد سمجھا اس ذریعے کو، تو پھر مدد آئے گی۔ اور اگر میرے حساب سے تو جب آپ روحانیت کا ٹاپک نہیں ہے لیکن چلیں ہم بات کرتے کرتے بتاتے چلے جائیں، بسم اللہ کے بغیر گولی بھی شرک ہے۔ اگر آپ گولی بھی کھاتے ہیں نا اور یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ سر درد تو یہ ختم کرے گی، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کھاؤ، اور پھر یہ سوچو کہ شافی وہ ہے، تو تب گولی کھا لو ورنہ گولی نہ کھاؤ۔
اسی طریقے سے کوئی ایسٹرولوجر آپ کو ریمیڈی دیتا ہے اور آپ اس ریمیڈی یا اس تعویذ یا اس پہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں نربھر کرنے لگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بذات خود اسی میں کوئی طاقت ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ مدد بھی خدا کی بھیجی ہے، یہ راستہ بھی خدا کا بھیجا ہے. یہ بندہ جس سے آپ چل کے گئے ہیں علاج کے لیے یا اپنی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن کے لیے، وہ بھی اسی کی مدد ہے، وسیلہ بنا ہے. تو یہ اللہ ہی کی من جانب ساری چیزیں ہیں. تو پھر اس کو عموماً لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، گولی بس کھائی اور منہ میں کہ جی گولی لاؤ، گولی سے ٹھیک ہونا ہے. اس نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، اس سے بھی میں دعا کروں. نہیں، وہ کہتا بس گولی لاؤ یار، گولی میری کدھر گئی گی، گولی نہیں. بسم اللہ سوچیں، خدا کو سوچیں، پھر گولی، ورنہ گولی حرام ہے. اگر اس طریقے سے گولی تو پھر تو آپ نے خدا کے مقابلے میں انتظام کر لیا نا. شافی وہ کہتا ہے شفا میں دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ گولی دیتی ہے. تو اس بات پہ بہرحال آپ لوگوں کو سمجھانا ضروری تھا. میں نے کہا کہ سر راہ بات شروع ہوئی تو بتاتا چلوں. تو ورگو کے لیے ہم بات کر رہے تھے کہ ورگو کو اوائڈ کرنا ہے دینے لینے دونوں سے، صرف نومبر کا مہینہ. اس کے بعد اوکے ہے. اسکارپینز کے لیے صرف فائنینشیل وعدے نہیں کرنے دینے کے، فائنینشیل کمٹمنٹس نہیں کرنی اس مہینے میں. اسکارپینز نے فائنینشلی اچھا ٹائم ہے، جابیں بھی لگیں گی، معاملات بھی بہت اچھے ہوں گے، رسپیکٹ آنر سب کچھ آنے کو ہے. لیکن وعدے نہیں کرنے، کوئی کمٹمنٹس نومبر میں نہیں کرنی کہ فلاں دن دوں گا یا یوں دوں گا، کوئی لارے لپے. اور نہ ہی لیں تو بہتر ہے. اور اس میں کیونکہ جو کمٹمنٹس کریں گے پوری نہیں کر پائیں گے. اور اس کے بعد صرف اور صرف کیپریکارن بنتا ہے جو صرف مجھے لگتا ہے کہ اس کو اننیسیسری ایکسپینس کا سامنا رہ سکتا ہے. اور یہ اوورآل وہ بروج تھے جن کو دینے لینے سے بچنا ہے نومبر کے مہینے میں. اچھا کیپریکارن نے کیا کرنا ہے یہ دوبارہ ذرا بتا دیں، سمجھ نہیں آئی. کیپریکارن نے صرف اننیسیسری ایکسپینس ہے اس کا، اور کوئی مسئلہ نہیں، اس میں نہیں فال کر رہا. وہ ویسے میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا چلو کوئی کیپریکارن بھی تو بیٹھا سن رہا ہوتا ہے کہ بیگم یہ کوئی بھی ٹھیک ہے. خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ان کو اگنور نہ کریں، ان کو ساتھ. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ جو زوڈیک آپ نے بتائے ہیں، اگر یہ قرضہ لے کر کوئی فرض کریں بہت ضروری ہوتا ہے، جن کا ہر منتھ قرضہ چل رہا ہوتا ہے اور اس سے ان کا بزنس چل رہا ہے اور آپ نے کہا نہیں لینا نہ دینا ہے، تو وہ بزنس میں اگر وہ سٹے آ جاتا ہے تو وہ سٹے کر لیں تب بھی نہ لیں، یا کوئی تھوڑی مقدار لے لیں، یا بزنس میں اگر کریں تو آپ بزنس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں لوگوں کو. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، بزنس کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے آپ کبھی پروگرام شروع کریں گے تو ہم ان میں گائیڈ بھی کریں گے. جب آپ کا ڈوب رہا ہو اس وقت اور پیسوں سے بچانے کا سوچنا غلطی ہے بزنس کو. اگر آپ کا کام ہی بینکوں کی لمٹوں پہ چل رہا ہے وہ ایک انیدر سٹوری ہے. وہ تو آپ بینک سے لمٹ ہے آپ کی، جو بڑے مل اونرز یا ان کی فیکٹریوں کی یا جو بھی جو چالی اس سائیکل پہ رہے ہیں، تو ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ خدا کا فضل کسی بینک یا کسی قرض کا محتاج نہیں. اس لیے اس کو لینا سیکھو کہ وہ چاہے تو زمین کے ذرے کو آسمان کا تارا بنا دے، وہ چاہے تو تمہیں مال سے بھر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے. بینکوں کے قرضوں سے امیر نہیں ہونے لگے تم. اور وہ تمہیں اگر کسی سودے میں منافع دینا چاہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر گھاٹے آ رہے ہو تو تم قرض لے کے بھی ڈالتے رہو تو ترو گے نہیں. یہ سوچ جب سمجھ آ گئی نا تو بہت لوگ زندگیوں کو بچا جائیں گے اپنی قرض میں جانے سے اور ڈپریشن میں جانے سے. اس کا بہترین یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ یہ ہوائیں خلاف چل رہی ہیں، تو قرض لے کے مزید نکلنے کی کوشش ڈبو دیتی ہے عموماً. میں نے تو یہی آبزرو کی ہے. اس لیے بس ایک تو استطاعت میں رہتے ہوئے وہ کیا کریں. دوسرا آسائش، وہ تنگی نہیں برداشت ہوتی نا. وہ اچھا بھلا کام چل رہا ہوتا ہے، خرچے فلو پہ ہوتے ہیں، پھر کہتے کوئی نہیں اگلا مہینہ اچھا لگ جائے گا، قرض لے کے یہ مہینہ تو گزارو نا. کیونکہ برا نہیں سمجھتے نا، یہ غلط بات ہے. بس اس کو برا سمجھنا شروع کریں گے تو زندگیاں آسانی میں آ جائیں گی. اور یہ بات ایک پلے باندھ لیں کہ اگر خدا کے نظام میں آپ کو پروفٹ آنا ہوتا تو پھر یہ گھاٹا ہی نہ ہوتا. تو اب اپنے تو ڈبوئے کسی اور کے لے کے ڈبو کے قرض کے نیچے نہ ہو، اپنے اس آزمائش کے وقت کو مزید خراب نہ کرو. ٹھیک ہو سر، زبردست، بہت شکریہ آپ کا. یہ اویئرنیس عوام کو ملی ہے زوڈک سے ریلیٹڈ،
اور میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو قرضہ لیتے ہیں اور اس طرح تفریح کے لیے لے لیتے ہیں یا باہر جانے کے لیے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں پرابلم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب چکانا ہوتا ہے تو وہ چکایا نہیں جاتا، اور پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزیں انہیپن چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ناظرین، بتانے کا مقصد، پروگرام کرنے کا مقصد اسٹرالوجیکل یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے اپنے اسٹار کے حوالے سے کہ یہ چیز ٹائم کس کس کا اچھا ہے، کس کس کا نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے، تاکہ آپ لوگ احتیاط کر سکیں. اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں. محمد اسامہ صاحب کی بہت زبردست ریسرچ وظائف سے معجزات آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ، وہاں پر بھی ہے. وہاں پر بہت زبردست ریمیڈیز بھی بتا رہے ہیں، بیماریوں کا علاج روحانی طریقے سے بھی بتا رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.